بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، تقریباً 6 سے 7 دن جو ہے وہ آپ سے میرا یہ جو تصویر اور آواز کی دنیا کا رابطہ ہے یہ منقطع رہا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ ڈینگی بخار ہو گیا تھا، تو جس وجہ سے میں کیونکہ ویکنس بہت زیادہ تھی تو میں ویڈیوز نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے میں آپ تک پچھلے 7 دن میں جو بھی تفصیلات آتی رہی ہیں وہ نہیں پہنچا پا رہا تھا۔ اس ولاگ کے اندر میں نے آپ کے سامنے کچھ اہم ترین چیزیں رکھنی ہیں، اور ان میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو NRO2 کی فلم جاری تھی، مطلب میرا یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک مووی ریکارڈ کی جاتی ہے، پھر اس کی نمائش کی جاتی ہے مختلف سینما گھروں کے اندر، اسی طریقے سے ایک NRO1 پہلے مووی ریلیز ہوئی تھی جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف اور یہ تمام لوگ مشرف سے NRO لے کے بھاگے تھے، اور کوئی سعودیہ جا کے بیٹھ گیا، کوئی لندن جا کے بیٹھ گیا، اور کوئی کہیں جا کے بیٹھ گیا۔ اسی طریقے سے اب ایک NRO2 کی مووی جاری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پچھلے ویلاگز کے اندر کہ ان لوگوں کا اقتدار میں آنے کا مقصد اور ریجیم چینج آپریشن جو کیا گیا ان کی طرف سے، اس کا واحد مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اپنے کیسز معاف کروانا اور پھر اس سیاسی منظر نامے سے آؤٹ ہو جانا۔ اور وہی ساری صورتحال جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے پاکستان کے اندر۔ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اب اسی وقت یعنی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں تقریباً جو ہے وہ 8:45-46 ہو چکے ہیں۔ اسحاق ڈار شہباز شریف کے ہمراہ پاکستان واپس لینڈ کر چکے ہیں، پاکستان کے سرزمین کے اوپر شہباز شریف کے ساتھ اسحاق ڈار پہنچ چکے ہیں۔ اور اب یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں یہ کون ہیں، کس طریقے سے یہ لندن بیٹھے رہے تقریباً 4.5-5 سال، کس طریقے سے ایک وزیر اعظم کے طیارے میں یہ گئے اور پھر واپس نہیں آئے، آپ کو ان تمام چیزوں کا اور حقائق کا پتہ ہے۔ ان کے اوپر کتنے کرپشن کے کیسز تھے جن کا انہوں نے سامنا نہیں کیا، بلکہ ایک خود ساختہ جلا وطنی جو ہے وہ اختیار کر لی، اور اپنا پورا جو ایک ٹینیور تھا 4.5 سال کا وہ یہ لندن بیٹھے رہے نواز شریف کے ساتھ مل کر، اور وہیں پہ بیٹھ کے تمام معاملات جو ہے وہ دیکھتے رہے، لیکن وطن واپس نہیں آئے۔ سینیٹرشپ ان کے پاس تھی، انہوں نے حلف تک نہیں اٹھایا اپنی سینیٹرشپ کا آ کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے کیونکہ اب وزارتیں ملنی شروع ہو گئی ہیں، تو اب وزارت کا جو لالچ ہے وہ آپ کو پتہ کسی اور چیز کا نہیں ہے، جو پھنسے ہوئے کام تھے وہ بھی نکلوانے تھے اور ساتھ اپنے کیسز جو ہیں وہ بھی معاف کروانے تھے۔ تو آپ ذرا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پھرتیاں دیکھیں کہ وہ تمام کیسز جو اسحاق ڈار کے ایک بڑے لمبے عرصے سے پینڈنگ پڑے تھے، ان تمام کو فٹافٹ چٹکیوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے معاف کروانا شروع کیا، ختم کرنا شروع کیا۔ آج انہوں نے 2 کیسز کے اوپر جو ہے وہ سماعت کی، ایک کیس کی سماعت جو ہے وہ یہ کل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ احسن اقبال صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ NRO2 مل چکا ہے اس وقت، ان کو بھی ریلیف مل گیا۔ خواجہ سعد رفیق، حمزہ شواز، شہباز شریف، گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، اس کے بعد ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب، یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اربوں کے کیسز تھے، منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، کرپشن کے کیسز تھے۔ لیکن اب کیونکہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے اور NRO2 کا سیزن چل رہا ہے اور پورے ملک کے اندر NRO2 جو مووی ہے اس کی نمائش کامیابی سے جاری ہے، تو اس بہتی گنگا میں سارے ہی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اب مریم نواز جو ہیں ان کو بھی اس NRO2 کے نتیجے میں ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ پچھلی سماعت جو مریم نواز کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس کے اندر آپ نے خود سنا ہوگا، اور اس کے بعد جو نون لیگ نے ایک پروپیگنڈا کیا وہاں پہ اور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی،
وہ بھی آپ سے جو ہے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، جس کا صاف واضح تھی تمام چیزیں کہ اب جو ہے وہ NRO مکمل ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور چند ایک لوگ جو رہ گئے ہیں جنہوں نے اس گنگا سے ہاتھ نہیں دھویا، اب وہ بھی اس گنگا سے ہاتھ دھو لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ملک سے دوبارہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ فرار ہو جائیں گے۔ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ناظرین، وہ ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آڈیو لیکس چل رہی ہیں، اور جنہوں نے دوسروں کے خلاف آڈیو لیکس کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب آڈیو لیکس ان کے اپنے گلے پڑ چکی ہیں۔ کہاوت مشہور ہے کہ جو کنواں دوسروں کے لیے کھودا جاتا ہے، انسان گرتا اس میں خود ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جی آڈیو لیکس اس وقت چل رہی تھی، اور بڑی خطرناک قسم کی آڈیو لیکس آ رہی تھی۔ آپ نے مریم نواز والی آڈیو لیک سنی ہوگی، جس کے اندر داماد سے پلانٹ کروانا تھا امپورٹ، اور وہ تمام انڈیا سے۔ آج جو آلو ٹماٹر تھے، جس کا لوگوں کا بہانہ بنایا جا رہا تھا، جو تجارت کھولی گئی تھی، جی آلو ٹماٹر آئیں گے، آلو پیاز آئیں گے، وہ تو میرے خیال میں صرف ایک ڈرامہ تھا۔ اصل مقصد جو تھا وہ تو مریم نواز کے داماد کا پاور پلانٹ پاکستان لانا تھا۔ تو وہی ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے افسر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسیبلٹی نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بزید ہیں کہ ہم نے لے کے آنی ہے تمام کی تمام چیزیں، اور پلانٹ بھی لے کے آنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہ خبر بھی، آڈیو وہ بھی سنی ہوگی، جس میں ان کا جو سوسائٹی ہے رحیم یار خان کے پاس قریب، تو اس کے حوالے سے بھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وزیر داخلہ شہباز شریف اور ان تمام لوگوں کی الیکشن کمشنر کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے جو آڈیو تھی وہ بھی سنی، کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت نون لیگ کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے، اور الیکشن کمشنر کو میرے خیال میں یہ چاہیے کہ وہ چھوڑ دیں یہ عہدہ، اور نون لیگ کے ٹکٹ سے اگلے الیکشن میں خود کانٹیسٹ کر لیں، تاکہ معاملات ان کے لیے بھی جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں۔ تو اب ایک اور آڈیو عمران خان صاحب نے آج GC میں تقریر کرتے ہوئے جس کا انکشاف بھی کیا کہ آنے والی ہے، اور یہ آڈیو بہت بڑی ہوگی، جس کے اندر نواز شریف اور مریم نواز کی یہ آڈیو ہے، اور اس آڈیو کے اندر مریم بتا رہی ہیں کہ عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہم نا اہل کر دیں گے، اور حکومت اس وقت پیسے بھی بڑے لگا رہی ہے اس پورے کے پورے معاملے کے اوپر کہ کسی طریقے سے یہ آڈیو لیکس کا معاملہ تھم جائے، یہ ہوا رک جائے، اور جس طریقے سے 8 GB کا ڈیٹا ہے آڈیو لیکس کا، یہ مزید لیک نہ ہو۔ لیکن اس وقت تک حکومت جو ہے وہ مسلسل ناکام نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس میں بدھ کے روز طلب کر لیا ہے، اور اس اجلاس کے اندر اب بہت اہم چیزیں اس حوالے سے ڈسکس ہوں گی کہ کیسے یہ آڈیو لیک ہوئیں، کس طریقے سے کس نے کی، کون سا شخص اس کے اندر انوالو ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آرمی چیف، ہمارے DG ISI، ہمارے باقی سینئر کور کمانڈرز، اور ان کے ساتھ اس جو میٹنگ ہوگی، کون ہوگا؟ کرائم منسٹر، اسحاق ڈار، اور یہ تمام لوگ، جو لوگ ہمیشہ سے ہماری پاک افواج کے خلاف رہے، وہ اب اسحاق ڈار کے ساتھ وہی اسحاق ڈار جو ہے وہ اب ہمارے پاک اداروں کے سربراہان کے ساتھ بیٹھ کے سیکیورٹی کاؤنسل یعنی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہیڈ کریں گے۔ کمال ہو گیا جی۔ آخری خبر جو ہے وہ آج عمران خان صاحب کے دورہ لاہور کے حوالے سے ہے جی، کہ آج عمران خان صاحب نے دورہ لاہور کیا، بہت اہم مصروف دن تھا۔ اس وقت بھی وہ دورہ لاہور پہ ہیں، اور ابھی ایک علماء اور مشائخ کانفرنس جو ہے اس سے انہوں نے خطاب کرنا ہے۔ باقی سارا ان کا اسکیجول جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلی آج جو ان کی مصروفیت تھی وہ گورنمنٹ کالج کے اندر انہوں نے ایک سیمینار سے خطاب کرنا تھا، اور وہ اصل میں سیمینار جو تھا وہ ہنرمند نوجوان ایک پروگرام ہے اس کے حوالے سے تھا، کہ جو تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو جامعات کے اندر، اس کے ساتھ اب انہیں ہنر بھی دیا جائے، اور IT کے حوالے سے ہنر دیا جائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ریونیو پاکستان لا سکیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اس حوالے سے بڑا پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ تو آج وہاں پہ وائس چانسلر صاحب نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے قائد عمران خان، اور اس کے علاوہ وہاں پہ آج عمران خان کے حق میں طلبہ نے نعرے بھی لگائے۔ تو اس پوری صورتحال سے خوف زدہ ہو کے جو ہے وہ نون لیگ نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور اپنا گورنر بلیغ الرحمان سے بھی ایک نوٹس دلوا دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ اس طریقے سے اداروں کے اندر جو ہے وہ سیاسی اجتماع نہیں ہونے چاہیے۔ میرا کچھ سوالات ہیں، وہ یہ ہیں کہ بلیغ الرحمان صاحب نے نوٹس تو لے لیا ہے، کیا بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے
خود کبھی بھی جو ہے وہ کسی ادارے میں جا کے تقریر نہیں کی. پچھلے دنوں جنگ ہے، جنگ یونیورسٹی کے اندر، جو یونیورسٹی جس کا افتتاح 3 دفعہ پہلے ہو چکا ہے، چوتھی دفعہ جا کے انہوں نے وہاں پہ افتتاح کیا. اور وہاں پہ کیا انہوں نے سیاسی تقریر نہیں کی؟ کیا ان کے وہاں پہ جو ایم پی ایز ان کے ساتھ تھے انہوں نے سیاسی تقاریر نہیں کی؟ اور کیا مریم نواز لیپ ٹاپ اسکیم تقسیم کرتے وقت اور وہ تمام چیزیں کرتے وقت، یا شہباز شریف جب لیپ ٹاپ تقسیم کرتے رہے، انہوں نے سیاسی تقریریں وہاں پہ نہیں کی؟ یہ ہر پارٹی کرتی ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو محدود کریں، پھر آپ کسی دوسرے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں. اور اگر آپ تقاریر کر سکتے ہیں تو عمران خان کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ اداروں کے اندر تقریر کریں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تقریریں کرنی چاہیے تو آپ اسی گورنمنٹ کالج کا انتخاب کر لیں. آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو وہ کیوں نہیں بلائیں گے؟ آپ کو بلائیں گے، آپ تقریر کریں وہاں پہ جا کے. جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ عوام میں زیادہ مقبول لیڈر جو ہے وہ کون ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں خوف جو کھائے جا رہا ہے اندر سے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان نے 8 سے 10 جامعات میں مزید اس طریقے سے جا کے تقاریر کر لیں تو یوتھ میں پہلے عمران خان صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ پاپولر ہیں. یہ نہ ہو کہ یہ پاپولیرٹی مزید بڑھتی جائے اور ہمیں سانس لینے کی جگہ بھی نہ ملے. اس ولاگ سے اتنے. اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. میری صحت کے لیے جو ہے وہ ضرور دعا کیجیے گا، اور یہ دعا کیجیے گا کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کا اللہ حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.